بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کے سیاسی نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ذاتی خواہشات، اپنے ذاتی مفادات کے مطابق. اور آئین کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے اور قانون کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. جو خواہشاتی ہے، جو اپنا ایک پلان بنتا ہے، جو اپنا ایک اسکرپٹ لکھا ہوا پہلے سے، اس کے اکارڈنگلی معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ معاملات آگے بڑھ نہیں پا رہے اور مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں، مسلسل ناکامی ہو رہی ہے. اور کوئی ایک سٹیپ بھی، ایک ایسا قدم نہیں جس پہ کہا جا سکے عمران خان صاحب کے مخالف جو قوتیں ہیں، وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے جناب ہماری کامیابی. ان کو ہر طریقے سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ اکارڈنگلی اسی یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں اور مصیبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ نہ ہی وہ مانگ رہے ہیں، کوئی سہولت مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے نکلوائیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے مجید نظامی مرحوم صاحب سے کہا تھا کہ جناب مجھے یہ اٹک قلعے کے جو مچھر ہیں یہ بڑے تنگ کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں سے نکلوائیں. تو عمران خان صاحب اس کے بالکل برعکس ہے. جو بھی ملنے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دال روٹی کو چھوڑیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا. میں اپنی آزادی جو ہے، آزادی فکر وہ جو ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، بلکہ اس جدوجہد کے ساتھ اگر میں جیل میں بھی بیٹھا رہا اور مجھے سوچنے کا، آزادانہ سوچنے کا، مجھے جیل میں بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جیل میں قید کے دوران، تو مجھے جیل کی زندگی پسند ہے. میں نے باہر معاہدے کر کے، سمجھوتے کر کے اپنی جو آزادی فکر ہے اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگانی. جو میں سمجھتا ہوں حقیقی آزادی اور حقیقی تبدیلی، اس کے لیے میں نے جدوجہد کرتے ہی رہنا ہے. تو یہ ان کا ایک عزم ہے، اور اسی عزم اور اس کی یقین کی وجہ سے وہ اب تک جو ہے وہ ناقابل شکست ہے اور ناقابل تسخیر ہے. اب تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے اس میں ان کو کامیابی بھی اسی لیے مل رہی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نمبر 1 تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، یہ سادہ ضرور ہے، اس کو گورننس اگر نہیں آئی، اس کے لیے مسائل بہت تھے، اس کے پاس ٹیم نہیں تھی، لیکن یہ کرپٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو 4.25 سال میں جو اقدامات کیے، اس میں ان کی جو بنیادی پالیسیاں تھیں وہ ایک فلاحی ریاست کی تھیں. ریاست مدینہ کا نام وہ کہتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے. تو اس کے اکارڈنگلی جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے وہ فلاحی مملکت کے لیے تھے، اور جس میں ریاست جو ہے وہ کمزور طبقوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہو. اسی لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس بھی دی، تعلیم کے شعبے میں بھی کام کیا، اور لنگر خانے بھی، پناہ گاہیں بھی، اور تعلیم، اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں جو کام کیا، جو کووڈ کے دوران ان کی پالیسی تھی وہ بھی ایک عام آدمی کے لیے تھی، اٹریکٹ کرتی تھی. اس لیے وہ سستی بجلی بھی دے رہے تھے، وہ سستا فیول بھی دے رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، کارخانے بھی چل رہے تھے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھیں، امپورٹ کم ہو رہی تھی، ریمیٹنس بڑھ رہے تھے، اور پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور عام آدمی ان سے خوش بھی تھا. مہنگائی ہونے کے باوجود عام آدمی خوش تھا، 12% تک مہنگائی تھی ان کے دور میں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ ہے اپریشیٹ اس لیے نہیں کیا گیا، اور عمران خان صاحب کا خطرہ اس لیے محسوس کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ موقع مل گیا اور اسی طریقے سے یہ آگے بڑھتے گئے تو یہ تو ایک بہت بڑے سٹرونگ نیریٹو کے ساتھ اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ یہ واپس اقتدار میں آ جائیں گے، اور ان کا جو سیکنڈ ٹینیور ہوگا وہ ظاہر ہے وہ والی غلطیاں یہ نہیں کریں گے جو اب انجانے میں، یا ان کی جو اس وقت تربیت نہیں ہے گورننس کی، اور ان کی ٹریننگ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. یہ تجربے بھی سارے کے سارے ان کو تجربہ بھی آ جائے گا. اس لیے باجوہ صاحب نے جو حرکت کی ایکسٹینشن لینے کے لیے اور یہ سارا کچھ کیا، تو یہ سارا کام کیا گیا تھا، ان کو ہٹایا گیا تھا، لیکن پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے پچھلے 17 مہینوں میں جتنے بھی اقدامات کیے گئے عمران خان صاحب کے خلاف، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ سود مند ثابت نہیں ہوا. عمران خان کے مخالف قوتیں ہر ان کے خلاف اٹھائے گئے قدم میں ناکام اور نامراد لوٹیں. اب آتے ہیں سائفر کا کیس ہے. کیا عمران خان صاحب سائفر کے کیس میں بہت زیادہ دیر تک جیل میں رہ سکتے ہیں؟ کیا ان کو کچھ سزا ہو سکتی ہے؟ تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو میرے پاس میرا تجزیہ بھی ہے اور جو میں وکلا سے بات بھی کی ہے، اس میں سائفر کیس جو ہے وہ توشہ خانہ سے بھی بدترین حالت میں کمزور کیس ہے. اور توشہ خانہ میں جس طریقے سے توشہ خانہ میں سزا دی گئی
اور جس طریقے سے اس کا ٹرائل کیا گیا وہ بھی انتہائی بھونڈا طریقہ، اور وہ بچہ جانتا ہے کہ جناب فیصلہ پہلے ہو گیا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، اور پہلا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ شروع کیا گیا کہ ہم نے اس طریقے سے سزا دلوانی ہے۔ وہ سارے کا سارا غبارہ پھٹ چکا ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے اور اس میں رہائی بھی مل چکی ہے۔ ان پیپرز اب عمران خان صاحب مجرم نہیں ہے، کنوکٹڈ نہیں ہے جیل میں، بلکہ وہ ایک ایکیوزڈ ہے، ایک ملزم کے طور پہ ہیں، اور اب ان کا سٹیٹس جیل میں بالکل ڈیفرنٹ ہے، اسی لیے ان کو کاغذ پینسل بھی مل گئی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں کسی قسم کی سہولت نہیں مانگ رہے، اور وہ جو بھی ملنے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب دال روٹی جو بھی ہے مل رہی ہے ٹھیک ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن باہر جا کے آپ عوام کو بتا دیں کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں باہر نہیں جاؤں گا، میں کوئی شرائط مان کے سودا نہیں کروں گا اپنے نظریات کا، اپنے پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے اس کا، ایک جو میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے فلاحی ریاست کا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ کا تو نکل گیا، اب سائفر آیا ہے۔ توشہ خانہ میں بھی کیا گیا تھا، پہلے عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اغوا کی حالت میں ان کو توشہ خانہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس اغوا کی حالت میں ان پہ فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی گئی۔ وکلا نے بائیکاٹ کیا، وکلا چھوڑ کر آ گئے، اس کے بعد ان کے گواہان بھی نہیں لیے گئے۔ وہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد ہے کہ ہر چیز سے irregularity پائی گئی، بے ضابطگی، غیر قانونی عمل کے ذریعے یہ سارا پروسیس کیا گیا تھا، اس لیے وہ ختم ہو گیا۔ اب سائفر ہے، سائفر اس سے بھی کمزور ترین کیس ہے۔ سائفر میں بھی اب یہی کیا جا رہا ہے کہ اسپیشل عدالت کب بنی کوئی پتہ نہیں، اور ان کا فزیکل ریمانڈ کب لیا گیا کوئی پتہ نہیں، اور ان کو کب جوڈیشل لاک اپ میں کیا گیا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ 15-16 اگست سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جی فزیکل ریمانڈ لیا، ہم نے جوڈیشل ریمانڈ لیا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ عمران خان جو کہ جس پہ الزام ہے وہ خود عدالت میں جائے اور اس کو عدالت بلائے، اوپن کورٹ میں دونوں طرف کے وکیلوں کے دلائل ہوں، آرڈر شیٹ لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو تھے ہی اٹک جیل میں، گرفتار نہیں تھے، بلکہ گرفتاری سے بھی اگلی کوئی چیز تھی۔ ان کو وکیلوں کے بھی پھر عمران خان صاحب کے وکیل ملے 2 دفعہ ان 15 دنوں میں، تو ان کو بلکہ کل تک انہوں نے بتایا جی میرے علم میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے سائفر کے معاملے میں۔ اس کے بعد بشرا بی بھی 2 دفعہ ملی، کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی عدالت کے ریکارڈ پہ، نہ ہی سرکاری سطح پہ بتایا گیا، اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب پہ اس طریقے سے سائفر کا بھی چل رہا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے بڑی دلچسپ۔ تو یہ ساری کی ساری اب سائفر کے معاملے میں جتنا ٹرائل یہ اب تک ہو چکا ہے، پروسیس ہو چکا ہے، وہ سارے کا سارا انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی سارے کے سارے وکلا اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، اور قواعد و ضوابط کے بالکل برعکس ہے۔ اور اس بات کی ایڈمیشن جو ہے کل شیر افضل مروت صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے جب ٹرائل جج سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی مرضی منشا شامل ہے، تو انہوں نے کہا جی میری مرضی نہیں ہے، ایم او سے لیا ہوا ہے، تو مجھے حکم ہوا، میں جیل میں پہنچ گیا اور میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب سائفر پھر جس قانون کے تحت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس قانون کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ قانون ہی قانون نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک فورجری ہے۔ خود صدر مملکت جو آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں نہ میں نے اسے منظور کیا، نہ میں نے دستخط کیے، بلکہ میں نے اسے کہا کہ واپس بھیج دیں، لیکن پتہ چلتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ وہ منظور ہو گیا ہے، اور منظور بھی ہو گیا اور گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن میں بھی صدر مملکت کے اس موقف کو تسلیم کیا گیا کہ یہ ازیوم کر لیا، بھئی کیسے ازیوم کر لیا، تو اس لیے وہ جس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے وہ قانون موجود ہی نہیں ہے، وہ ایک فورجری ہے، جعل سازی ہے، اس جعل سازی کے ذریعے کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پہ جو کہ جعل سازی سے تیار کیا گیا اس پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اس کے بعد اسی لیے وکلا نے عمران خان صاحب بالکل پریشان نہیں، پھر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اوپن کورٹ میں لے کے جائیں، سائفر کو اوپن کورٹ میں لے کے جائیں اور اس کو اوپن کورٹ میں ٹرائل کریں تو پتہ چلے کہ جناب یہ اس کے پیچھے ہے کون۔ تو ان کی بہن علیمہ خان نے یہ بتا بھی دیا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ سائفر صرف اس لیے یہ اس کیس میں مجھے الجھایا جا رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کو بچانا چاہتے ہیں، ڈونلڈ کو بچانا چاہتے ہیں اور سفیر کو بچانا چاہتے ہیں، 3 شخصیات کو بچانے کے لیے یہ سارے کا سارا ملبہ مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ڈونلڈ لو نے تو اس میں کیا پھنسنا ہے،
وہ تو ادھر جان بولٹن جو ہے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات کروائیں کہ اتنا غلط ایٹیچیوڈ اور اتنی سنگین غلطی کیوں کی گئی ایک ایسے دوست، ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں اور جس میں ہمارے مفادات ہیں. تو یہ سارا کھیل کیوں کھیلا گیا؟ اور اس اقدام کی وجہ سے، بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کی وجہ سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، ڈی لیجیٹیمائز کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ادھر بھی اور ادھر بھی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی اوپن کورٹ میں لے کے جائیں پتہ چلے، لیکن اوپن کورٹ میں لے جانے کے بجائے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہذا تسلی رکھیے، خاطر جمع رکھیے جی، یہ اسی طریقے سے ہی یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور یہ برقرار نہیں رہ سکے گا. اور اس کی وجہ، سمپل وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو اسکرپٹ رائٹر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں نہ آئیں، اور الیکشن کمپین میں نہ آئیں اور الیکشن مہم میں مد مقابل وہ اپنے ووٹر کو متحرک نہ کر سکیں، اپنے سپورٹر کو متحرک نہ کر سکیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز نہ کر سکیں، اپنی پارٹی کو لیڈ نہ کر سکیں. یہ ہدف بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے، تعین کیا ہوا ہے اس ہدف کا. یہ ہدف بھی حاصل نہیں ہونا. اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر جیل میں بھی ہوں گے، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں جیل میں بھی ہوا تو میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ میرے پاس ہی ہے اور میں اپنی پارٹی کو لیڈ کروں گا، اور کتنے عرصے تک آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ سزا تو ہو گئی ہے ختم توشہ خانہ والی، اس میں بھی نہیں رہا ہے کیونکہ چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگین یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے. اور پھر ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ادھر عمران خان صاحب ہیں، دونوں کو جو ہے وہ 2 ہفتے کا ریمانڈ دے دیا گیا. تو بنیادی بات جو میرے پاس ہے، اسی لیے جو الیکشن ہے، الیکشن بھی اس سارے پروسیس سے جڑا ہوا ہے. تو جو پتہ کی بات ہے اب اس کو کیا جا رہا ہے، ری ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور وہ ری ایڈریس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر پوزیشن ہے اور بہتر سچویشن ہے اس وقت، کیوں نہ الیکشن کروا دیے جائیں. اس کی وجہ ایک تو پریشر بہت آ رہا ہے، ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے، انٹرنل تو ہے ہی ہے، ایکسٹرنل بھی بہت ہے. اور ابھی تک سپریم کورٹ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا اس ایشو کو. سپریم کورٹ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہے، وہ خواہ بندیال صاحب کریں، خواہ وہ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب آ کے کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ایشو کو جو پیٹیشنز پڑی ہیں ان کو ٹیک اپ نہ کیا جا سکے. اور لیکن ابھی وہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ٹائم دیکھ رہی ہے. اس کی ریزن ہے کہ تمام وکلا تنظیمیں، تمام وکلا ایسوسیشنز کہہ چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پیٹیشنز فائل ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس میں آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی در پردہ یہی کہہ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے، انتخابات کروائے جائیں. اور جو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے بھی جو 2 میسیجز آئے ہیں، دونوں میسیجز میں کہا گیا کہ الیکشن بر وقت کروائے جائیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں اور الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن اس گارنٹی کے ساتھ الیکشن کروائے جائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں حصہ نہ لے سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کو آزادانہ طریقے سے حصہ لینے کی اجازت نہ ہو. لیکن ایسے انتخابات کو کون تسلیم کرے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ بر وقت الیکشن ہو، بلکہ ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ ہے، بلکہ پریشر یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو اور پاکستان کے عوام کو پوری آزادی ہو کہ وہ اپنے نمائندے اپنی مرضی سے منتخب کر سکیں، اور جنہیں وہ منتخب کریں پھر ان کو اقتدار کا بھی حق ہونا چاہیے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی، یہ اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں. اور اسی دوران MBS جو محمد بن سلمان ہے وہ بھی پاکستان کے دورہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، بڑے معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہت عرصے سے کوشش کی جاتی رہی، شہباز شریف صاحب بھی کوشش کرتے رہے کہ MBS جو ہے وزٹ کریں، لیکن پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے MBS جو ہے انہوں نے وزٹ نہیں کیا. لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا انہوں نے جانا ہے، 2 دن کا ادھر وزٹ ہے، اور یہ ایمبیرسنگ ہوگی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کہ وہ MBS آئیں، 2 دن انڈیا میں رہیں اور پاکستان کو سکپ کر دیں. اس لیے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک سٹاپ اوور ہے. ایک جیسے ہم اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں تو بھیرا میں رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور چائے شائے پیتے ہیں، کافی شافی پیتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے والا چائے کافی پی اور اس کے بعد 30 منٹ کا سٹے کیا اور ہم آگے نکل جاتے ہیں. اور یہی چیز
اس وقت اس دورے کو بس اتنا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امبیرسنگ سچویشن سے بچنے کے لیے MBS جو ہے وہ پاکستان آئیں گے تاکہ پاکستان کو امبیرسمنٹ نہ ہو، اور اس کے بعد وہ انڈیا جائیں گے، 2 دن وہاں پہ اپنا وزٹ کمپلیٹ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اس دوران جو ہے وہ صدر مملکت اور آرمی چیف ظاہر ہے ان سے ملاقات ہوگی، اور کہا جائے گا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ طویل دورانیے کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اب آ رہی ہیں ڈیولپمنٹ، جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہیں کہ ایسا کوئی چانس نہیں بن رہا، بلکہ مشکلات آ رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔